استاد کا ادب. استاذ بھی ماں باپ کی برابر ہیں. وہ تم کو علم پڑھاتے ہیں. بھلے برے کی تمیز سکھاتے ہیں. اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. جو بچے استادوں کا ادب کرتے ہیں ان کو استاذ بھی دل سے چاہتے ہیں. شوق سے پڑھاتے ہیں. ایسے بچے آگے چل کر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور ان کا نام دنیا میں مشہور ہوتا ہے. تم نے ہارون رشید کا نام سنا ہوگا. ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. لڑکپن میں اس کو شوق تھا کہ اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرے. جب استاد وضو کرتے تھے وہ لپک کر لوٹا لے لیتا تھا اور ادب سے استاد کے پاس کھڑا ہو کر پانی ڈالتا تھا. اور بات بھی یہ ہے کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, جس کے دل میں علم کی عزت ہوتی ہے. اور جو علم کی عزت کرتا ہے وہ اپنے استاد کی بھی عزت کرتا ہے. بڑے اہم سبق ہے استاد کا ادب. استاد کا ادب سب سے پہلے کیا بتایا؟ استاد بھی ماں باپ کی برابر ہے. استاد بھی ماں باپ کی. میں تو بولتا ہوں کہ ماں باپ سے بڑے ہوئے ہیں. ماں باپ سے ارے ہم کو دنیا کے اندر چلنا, حق اور باطل کا سمجھنا کون سکھاتا ہے؟ ایسے تو میں کہتا ہوں کہ زندگی بھر طالب علم بن کر زندگی گزارو. ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک طالب علم بن کر زندگی گزارو. پورے زندگی سے سبق لو. سمجھ میں آئی نا؟ لیکن استاد بھی ماں باپ کی برابر ہے. تم کو علم پڑھاتا ہے. تم کو علم پڑھاتا ہے. علم پڑھانا اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ مشکل کام ہے. ایک ماں باپ کو دیکھو, بچوں کو رکھنا پلنا سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن پڑھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہو جاتا ہے. بھلے برے کی تمیز سکھاتا ہے. بھلے برے کی اچھائی اور برائی کا تمیز سکھاتا ہے. اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. ہم نے بتایا اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کو. یہ باتیں سب کام کی ہے نا. جو بچے استاد کا ادب کرتے ہیں ان کو استاد بھی دل سے چاہتے ہیں. جو بچے استادوں کی ادب کرتا ہے استاد بھی ان کو دل سے چاہتا ہے. جو بات نہیں سنتے, ایک بات اس پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, استاد مارتے اسی کو ہے جس سے محبت ہوتے ہیں. کس کو مارتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتا ہے. جس سے محبت نہیں ہوتے اس کو مارے نہیں جاتے, اس کو تو چھوڑ دیا جاتے. اس کو تو چھوڑ دیا جاتا. تو مارا اسی کو جاتا ہے جس کو اچھے بنانے کا استاد کو چاہت ہوتی ہے, جو اچھا بن سکتا ہے. اب بعض بچہ ایسا رہتے, اب بعض دفعہ تم لوگ بھی غور کرتے ہوں گے کہ ہم تھوڑا سا کچھ کرے کہ مولانا ہم کو مارتے, اور کچھ بچے ہم سے بھی بڑے بڑے مستی کرتے لیکن اس کو کچھ نہیں بولتے. تو اس کا مطلب یہ سمجھو آپ سے استاد محبت کرتے ہیں. جس کو نہیں مارتے اس کو بھی محبت کرتے, لیکن ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے مار کو برداشت نہیں کر سکتے.
ہمارے مار کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اب میں سمجھ لو ایک بچے کو مارا تو اس نے کیا سوچے گا، میں نے غلطی کیا اسی لیے مولانا نے مجھے مارا، میں سبق یاد نہیں کیا اسی لیے مولانا نے مارا۔ لیکن ایک بدمعاش بچہ ہے تو کیا میرے کو مارتا ہے، ہاں میرے کو، تو ایسے بچوں کو مارنے سے نہ مارنا ہی اچھا ہے، مارنے سے ان کو ہم بدمعاش بچے بنتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات، سمجھ میں آئی، سمجھا پایا؟ تو بہرحال ہاں، جو بچے استاد کا ادب کرتے ہیں ان کو استاد بھی دل سے چاہتے ہیں، اور استاد جس کو دل سے چاہتے ہیں اس کو ہی تھوڑا مارا پٹی کرتے، اس کو ہی بار بار سبق سنتے، اس کو ہی ہاں خیال کرتے، پھر شوق سے پڑھاتے ہیں۔ ایسے بچے آگے چل کر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، ایسے بچے آگے چل کر بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی خوش نصیب ہونا ہے، اور ان کا نام دنیا میں بھی مشہور ہوتا ہے، ان کا نام دنیا میں بھی مشہور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بچے کا مثال دیا، تم نے ہارون الرشید کا نام سنا؟ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑا بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ ہارون الرشید بڑا نیک دل بادشاہ ہے، بڑا نیک دل۔ ان کا ایک بہت مشہور قصہ آتے ان کے بچے کا، ٹھیک ہے کبھی موقع ملیں گے تو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ تو ہارون رشید ان کا نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ لڑک پن میں اس کا شوق تھا کہ وہ اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرے۔ لڑک پن میں جب وہ چھوٹا تھا، یعنی ہارون الرشید جب تمہارے جیسے بچے تھے، جب ان کو شوق تھا کہ چپلے سیدھا کرے، چپلے آج کر رہے کیا؟ ہمارے زمانے کے اندر تھا کہ ہم جب بھی حضرت آتے تھے نا تو حضرت کی چپل حضرت ایسا ہی کھول کے آتے تھے، ہم اس کو گھما کے رکھتے تھے تاکہ حضرت جب جائے تو اس میں پیر ڈال دے اور چلے جائے۔ یہ بھی استادوں کی آدب ہے کہ ان کی چپلیں سیدھی کی جائے، ان کی چپلیں، استاد بولے گا نہیں آج سبق ہے تو میں بول رہا ہوں، آج سبق ہے تو میں بول رہا ہوں، لیکن یہ بولنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہارون الرشید کیا کرتے تھے، ان کو شوق تھا کہ استادوں کی چپل لے سیدھا کرنا، استادوں کی خدمت کرنا، پانی بولے تو پانی لا کر دینا، سمجھ میں آئی نا؟ اور اس زمانے کے اندر استادوں کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ آپ سبق یاد کر کر سنا دو۔ ارے استاد کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بچے سے جو سبق یاد کرتے ہیں۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ سبق یاد کرو تو استاد سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہارون الرشید لڑک پن کے اندر ان کو شوق تھا کہ اپنے استاد کی جوتیاں سیدھا کرے، اور کیا کرتے تھے، جب استاد وضو کرتے تھے تو لپک کر دوڑ کر لوٹا لے لیتا تھا اور ادب سے استاد کے پاس کھڑا ہو کر پانی ڈالتا رہتا تھا۔ استاد جو پہلے زمانے کے اندر لوٹا ہوتے تھے تو لوٹا عام طور پر ایسا ڈال کر وضو کرتے ہیں نا، تو انہوں کیا جاتے بھاگ کر چلے جاتے تھے اور لوٹا اپنے ہاتھ میں ڈالتے تھے اور پانی ڈالتے تھے اور حضرت استاد وضو بناتے تھے۔ تو یہ ہارون رشید کے ابو کا ایک قصہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ پانی ڈال رہے تھے اور استاد وضو کر رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا پانی بھی ایک ہاتھ سے ڈالو اور ایک ہاتھ سے پیر بھی دھلا دو، پیر بھی دھلا دو۔ اس سے بہتر میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، استادوں کی خدمت، استادوں کی منشے کو سمجھنا، استادوں کی منشے کو سمجھنا۔ منشا بولے تو کیا ہے، اب استاد کھانا کھلا دیا آپ لوگوں کو، اب استاد نے بول دیا بیٹا جا کے سو جاؤ، بیٹا جا کے سو جاؤ۔ اب حضرت کا منشا کیا ہے، حضرت نے تو منہ سے بول دیا، حالانکہ حضرت کو منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا کہ تم کھانا کھا لیے اور فوراً جا کے بستر پر سو گئے، پھر تم حضرت کے منشے کو سمجھنے والے ہوئے۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو ضروری ہے کہ حضرت کو آ کر لکڑی بجانے کی ضرورت نہیں پڑنا، اس سے پہلے تم سو جانا۔
حضرت کو اٹھانے سے پہلے تم خود اٹھ جانا، حضرت کو بلانے سے پہلے اذان کے بعد مسجد میں چلے جانا، یعنی حضرت کے منشے کو سمجھنا کہ حضرت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تم لوگ مار اور ڈانٹ کے ڈر سے کام مت کرو، بلکہ حضرت کو رضا یعنی حضرت جو چاہتے ہیں اس کے مطابق کام کرو۔ سمجھ میں آئی نا؟ سمجھ میں آئی نا؟ پھر بولنا کیوں پڑتے ہیں؟ ارے کھانا کھائے تو سو جاؤ، ارے کھانا مت گراؤ، ارے کھانا خراب مت کرو، ایک ساتھ بیٹھو، کھانے کے درمیان باتیں مت کرو، بولنا پڑتا نا؟ کب تک بولنا پڑے گا؟ مدرسہ میں آ کے 6 سے 8 مہینہ ہو گئے، 8 مہینہ نہیں ہوئے، لیکن آج بھی ہم کو بولنا پڑتا ہے کہ کھانا ادب سے بیٹھ کر کھاؤ، کھانا کھاتے ٹائم باتیں مت کرو، کھانا مت گراؤ۔ کیوں؟ 6 مہینے سے تمہاری ہماری عادت نہیں بنی، کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ سونے کے ٹائم طے ہے لیکن روزانہ بولنا پڑتا ہے۔ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم استادوں کو ایسا ادب نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آئی کیا؟ تو دیکھو، جب استاد وضو کرتے تھے وہ لپک کر لوٹا لے لیتا تھا اور ادب سے استاد کے پاس کھڑے ہو کر پانی ڈالتا رہتا تھا۔ اور بات بھی یہ ہے کہ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جس کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے وہی آدمی بڑا ہوتا ہے۔ نہیں، ایک تو علم کی ادب، ایک ذرائع علم کی ادب۔ ذرائع علم کیا کیا ہے؟ کتاب ہے، کاپی ہے، ڈیسک ہے، کلاس ہے، یہ سب ذرائع علم ہے نا۔ قلم ہے، کتاب کا ٹکڑا وہاں پڑے ہوئے ہے، کوئی پیر دے کر جا رہے ہیں، یہ ذرائع علم کی بیادبی ہے۔ آپ کے کاپی کے صفحہ بھی قیمتی ہے، آپ کا جو پین ختم ہو جاتا ہے وہ پین بھی قیمتی ہے۔ ارے پین ختم ہو گیا، پھینک دیے، پیشاب کے نالی میں جا رہے، بیت الخلاء کی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، یہ بیادبی ہے۔ اسی پین سے تم نے اللہ کا نام لکھا، اسی پین سے تم نے سبق لکھے، اسی پین سے اور کیا کیا لکھے، لیکن آج وہ ختم ہو گئے تو اس کو پیشاب کے نالی میں پھینک دیا، یہ بیادبی ہے۔ ارے اسی نب سے تم نے اللہ کے نام لکھے نا، اسی نب سے تم نے رسول کے نام لکھے، اور اسی پین کو تم سنڈس کے نالیوں میں، پیشاب کے نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بیادبی ہے۔ آپ کو تو ختم ہوئے والے پین کو بھی حفاظت ہونا چاہیے۔ میرے پڑھائی کے زمانے کا ایک مرتبہ یاد ہے، میرے کو اول دوم کے سال میں ہم نے کاپی لکھ کے، پہلے زمانے میں آدمی اول دوم میں بہت کاپی لکھنا پڑتا تھا، ایک ایک دن میں کئی گردانے لکھنا پڑتا تھا۔ آپ کو بھی انشاءاللہ وہ دن آئیں گے، کئی گردانے لکھنا پڑتا تھا، تو کاپیاں اتنا ہو گئے۔ ہم نے اس وقت کیا کرے، ہمارے سامان چھوڑ دیے لیکن ہمارے کاپیاں لے کر گھر پہ گئے، آج بھی رکھے ہوئے ہیں، آج بھی رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو قدر کی۔ آج تمہارے کاپی کیا ہو رہے، لکھنا ختم تو کاپی کہاں ہے معلوم نہیں، کاپی کہاں ہے معلوم نہیں، ادھر۔ تو سمجھ میں اپنے کاپیوں کی قدر کرو گے؟ ہاں، اس کاپیوں کی بھی حفاظت کرنا، تاکہ آنے والے زمانے کے اندر کبھی تم کو اس پر ہاتھ پڑیں گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ فلاں کلاس کے اندر، فلاں گھنٹے کے اندر فلاں مولانا نے یہ لکھوایا تھا، یہ پڑھایا تھا۔ آج ہم کو بھی یاد آتے، دیکھو ہم بھی ہمارے اساتذہ کرام کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے بہت محنت کی، ہم کو جس طرح پڑھنا چاہیے تھا شاید ہم نے نہیں پڑھ پائے، لیکن جب بھی ان کے نام آتے ہیں، جب بھی ان کو یاد آتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے مرتبے کو بلند فرمائے، آمین۔ تو جس کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جس کو دل میں علم کی عزت ہوتی ہے، اور جو علم کی عزت کرتا ہے وہی اپنے استاد کا بھی عزت کرتا ہے، اور ایسے ہی آدمی آگے چل کر بڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اساتذہ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے منشے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کو بھی رضا اور والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔